for Wise, the channel for true story lover. ایک سیدھے سادے بہادر نوجوان کی بھیانک کہانی جو انجانے میں ایک خطرناک عامل سے ٹکرا گیا اور اس کے بعد اس کی زندگی نا ختم ہونے والے مصائب کا شکار ہو گئی۔ شاکرا پیروں فقیروں سے روحا کے لیے طرح طرح کے ٹوٹکے اور تعویذ حاصل کرنے لگی۔ روحا بہت کم گو ہو گئی تھی۔ شاکرا نے افتخار کو روحا کے متعلق اس حوالے سے کچھ نہیں بتایا تھا کہ وہ کس خوفناک مسئلے کا شکار ہے۔ شاکرا جان بوجھ کر خوشی کے ایسے مواقع پیدا کرتی رہی کہ روحا کا ذہن کافی حد تک بڑھ جاتا۔ کبھی آؤٹنگ کا پروگرام بناتی اور کبھی اس کی سہیلیوں کی پارٹی کر دیتی۔ وہ چاہتی تھی کہ روحا اپنی پہلی والی زندگی میں واپس آ جائے، لیکن روحا بہت بدل چکی تھی۔ خوف اور دہشت کی ایک حد کے بعد اس میں اتنی جرت اور بہادری آ چکی تھی کہ وہ آدھی آدھی رات تک لان میں اکیلی بیٹھی رہتی۔ اسے اپنی جان عزیز نہیں تھی۔ اگر وہ ڈرتی تھی تو اپنے والدین اور اویس کے لیے کہ وہ خوفناک مخلوق کہیں انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ اس کے اندر یہ جنون پلنے لگا تھا کہ ایک بار وہ خوفناک بلا اس کی آنکھوں کے سامنے آ جائے، یعنی اس کے سامنے آ جائے اور وہ اس سے پوچھے کہ اتنے معصوم لوگوں کا خون پی کر اسے کیا مل رہا ہے۔ رات کے 10 بجے ہوئے تھے۔ روحا بڑی سی شال اوڑے لان میں ٹہل رہی تھی۔ وہ لاکھ اپنے ذہن کو دوسری طرف مبذول کرتی، مگر خاموشی اور سناٹے میں اس کے ذہن میں ان خوفناک واقعات کی فلم چل پڑتی، اور پھر آہستہ آہستہ وہ ان خوفناک واقعات میں اس طرح کھو جاتی کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو سر پہ رکھ کے چیخ چیخ کر خود کو اس حقیقی دنیا میں اپنی موجودگی کا احساس دلاتی۔ رات کے اسی پہر ادھر گھنشیامی اپنے کمرے میں آسن جمائے بیٹھا تھا۔ رات کے 10:15 بجے ہوئے تھے۔ گھنشیامی اپنے دونوں بازو اپنے گھٹنوں پہ اکڑائے ہونٹوں کی تیز جنبش کے ساتھ کچھ پڑھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ وہ عمل اتنا سخت تھا کہ اس کی آنکھوں کے پپوٹے کانپ رہے تھے۔ ہاتھوں میں ایک عجیب سی لرزش تھی۔ کچھ دیر کے بعد کمرے میں ایک عجیب سی غرغراہٹ کی آواز ابھری۔ گھنشیامی نے اپنی آنکھیں کھول لی اور سامنے کی طرف دیکھنے لگا۔ سامنے بظاہر کوئی نہیں تھا، لیکن اس کمرے میں کسی خوفناک آسیب کی آمد ہو چکی تھی۔ گھنشیامی نے ہوا میں نظریں گھمانا شروع کی اور گرجدار آواز میں بولا، مجھے روحا چاہیے۔ وہ جہاں کہیں بھی ہو اسے لے آؤ، لیکن احتیاط سے، مجھے وہ زندہ چاہیے۔ یہ کہہ کر گھنشیامی نے آنکھیں بند کر لی۔ اگلے روز صبح کے 10 بجے روحا کی سہیلی کا فون آیا کہ شام کے 5 بجے اس کی سالگرہ ہے۔ اس نے روحا کو مدعو کیا۔ روحا نے آنے کا وعدہ کر کے فون بند کر دیا۔ شام کے 4 بجے تو روحا نے نہایت خوبصورت لباس زیب تن کیا اور جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ اس نے بہت خوبصورت فراق پہن رکھی تھی، جس پر اس کے ریشم جیسے لمبے لمبے بال بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ شاکرا نے روحا کو اس طرح خوشگوار موڈ میں دیکھا تو اس کی آنکھوں میں خوشی کی چمک آ گئی۔ روحا مسکراتے ہوئے شاکرا کی طرف بڑھی۔ امی جان، میں پوری کوشش کروں گی جلدی آنے کی، لیکن پارٹی میں مجھے 8-9 بج ہی جائیں گے۔ آپ پریشان نہ ہونا۔ بیٹی، میں تمہیں اتنے عرصے کے بعد اکیلا بھیج رہی ہوں۔ دیکھو، اپنا خیال رکھنا۔ کوئی ایسی ویسی بات محسوس کرو تو اللہ نہ کرے، میں تو تمہیں خدا کے سہارے بھیج رہی ہوں۔ بس اپنا خیال رکھنا، کہیں گاڑی نہ روکنا، سیدھی اپنی سہیلی کے گھر جانا۔ ہاں، واپسی میں دیر ہو جائے گی، تمہارے ڈیڈی تمہیں پک کر لیں گے۔ شاکرا نے روحا کو پیار کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے امی،
جیسی آپ کی مرضی، جس پر آپ کو تسلی ہوتی ہے آپ کر لیں، میں ڈیڈی کا انتظار کروں گی۔ یہ کہہ کر روحا نے گاڑی کی چابی لی اور گاڑی اسٹارٹ کر کے چل دی۔ روحا کی سہیلی کا گھر شہری آبادی سے کافی دور تھا۔ روحا پوری توجہ کے ساتھ کار ڈرائیو کر رہی تھی۔ ایک طویل سفر کے بعد وہ ٹریفک کے ہجوم سے باہر نکل گئی۔ اس کی گاڑی ایک ایسے علاقے میں داخل ہو گئی جہاں آبادی بہت کم تھی۔ سڑک کے دونوں اطراف سنگتروں کے باغات تھے۔ یہ جگہ بہت پرسکون تھی۔ روحا کو اس علاقے میں ایک ذہنی سکون سا ملا۔ اس نے اپنی گاڑی کی رفتار سست کر لی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ یہ علاقہ جلدی ختم نہ ہو۔ علاقے کی خاموشی اور خوبصورتی روحا کے دل و دماغ کو سہلا رہی تھی۔ روحا کی گاڑی بہت سست رفتاری سے اس علاقے سے گزر رہی تھی۔ روحا سڑک کے اطراف کے خوبصورت مناظر کو دیکھ رہی تھی۔ آج بہت عرصے کے بعد روحا کائنات کے ان خوبصورت مناظر کی طرف متوجہ ہو رہی تھی۔ اس ویران سڑک پر کوئی جانور تک نظر نہیں آتا تھا۔ اس سنسان سڑک پر بس روحا ہی کی گاڑی تھی۔ روحا نے دونوں ہاتھ اسٹیئرنگ پر رکھے ہوئے تھے۔ وہ سڑک کے اطراف پر لگے خوبصورت درختوں کو دیکھ رہی تھی۔ ایک دو ساعت کے بعد اس نے سامنے کی طرف دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس کی گاڑی سے تھوڑے ہی فاصلے پر ایک دراز قد کا آدمی اپنا سر اپنے گھٹنوں میں دیے سڑک کے درمیان بیٹھا ہوا تھا۔ روحا نے تیزی سے بریک لگائی تو گاڑی ایک شدید جھٹکے کے ساتھ اس کے اتنے قریب جا کر رکی کہ روحا نے اپنی آنکھیں بند کر لی کہ کہیں اس کی گاڑی نے اس کو کچل نہ دیا ہو۔ لیکن جب اس نے ونڈ اسکرین سے سامنے کی طرف جھانکا تو وہ آدمی اسی کیفیت میں بیٹھا ہوا تھا۔ روحا جلدی سے گاڑی سے باہر نکلی اور ترش روی سے بولی، یہ جگہ ہے بیٹھنے کی؟ مرنے کا ارادہ ہے تمہارا؟ آدمی نے اپنا سر تھوڑا سا اوپر کیا تو روحا کو اس کی آنکھوں تک کا حصہ دکھائی دیا۔ اس کی آنکھیں بہت خوفناک تھی۔ اس کی بھویں بہت گھنی تھی اور آنکھوں میں جیسے انگارے دہک رہے تھے۔ روحا کو اس سے ایک انجانا سا خوف محسوس ہوا۔ وہ خاموش سی ہو گئی۔ خوفناک آدمی نے روحا کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے سر نیچے کیا اور شال سے اپنے چہرے کو چھپا کر روحا کے سامنے سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنی خوفناک آنکھیں روحا کے چہرے پر گاڑ دی۔ اس پر اسرار آدمی کی آنکھوں میں ایک ایسی دہشت تھی کہ روحا کے پورے وجود میں کپ کپاہٹ کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ خوف سے پیچھے کی طرف سرک گئی۔ اس سے پہلے کہ روحا اپنی گاڑی کی طرف بڑھتی، وہ پر اسرار آدمی سڑک کی بائیں طرف مڑ گیا۔ روحا اپنی جگہ پر کھڑی اسے سراسیمگی کی کیفیت میں دیکھ رہی تھی۔ وہ آدمی سڑک پار کر کے سڑک کے کنارے کے قریب ایک گھنے درخت کے پاس کھڑا ہو گیا۔ اس کی نظریں ابھی بھی روحا کی طرف ہی تھی۔ روحا تیزی سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھی اور گاڑی سٹارٹ کرنے لگی، لیکن گاڑی جیسے جام ہو گئی۔ وہ بار بار گاڑی کو ریس دینے کی کوشش کرتی، لیکن گاڑی کا انجن جیسے جامد ہو گیا۔ گھبراہٹ سے اس کے پسینے چھوٹ گئے۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی، لیکن دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان نہ تھا سوائے اس پر اسرار آدمی کے، جس کے خوف سے روحا کے ہاتھ پیر ڈھیلے پڑ گئے تھے۔ روحا جوں اس پر اسرار آدمی کی طرف دیکھ رہی تھی، اس کا خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ اس قدر خوف زدہ ہوئی کہ اس نے اپنے آپ کو گاڑی میں ہی بند کر لیا۔ وہ آدمی روحا کو مسلسل گھورے جا رہا تھا اور روحا کے دل کی دھڑکن تیز تر ہوتی جا رہی تھی۔ وہ سہمے انداز سے اپنی نظریں گھما رہی تھی کہ ایک دم اس کی نظر اس گھنے درخت کی طرف ہی ٹک گئی۔ وہ پر اسرار آدمی وہاں سے غائب تھا۔ روحا پہلے تو سہم گئی
لیکن پھر وہ اطمینان کے اس فریب میں مبتلا ہو گئی کہ وہ پراسرار آدمی کہیں چلا گیا ہے۔ وہ گاڑی سٹارٹ کرنے لگی تو اس کی نظر فرنٹ مرر پر پڑی تو سنسناہٹ کی ایک لہر اس کے پورے جسم میں دوڑ گئی۔ اسے اس مرر میں کسی سیاہ چیز کا خفیف سا عکس دکھائی دیا، جیسے کوئی سیاہ چیز گاڑی کی پچھلی سیٹ پر موجود ہے۔ اس نے پلٹ کر پچھلی سیٹ کی طرف دیکھا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ایک انتہائی خوفناک سیاہ بلّا پچھلی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ شکل میں تو وہ ایک خوفناک بلّا تھا، لیکن کسی بھیانک بلا سے کم نہ تھا۔ اس کے اگلے دانت لمبے لمبے تھے جن سے خون ٹپک رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک دہشت تھی۔ روحا کے اعصاب جیسے ساکت ہو گئے، لیکن اس نے حوصلے کا ایک لمبا سانس کھینچا اور تیزی سے گاڑی کا دروازہ کھول کے باہر نکل گئی۔ وہ موت کو کئی بار اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی، اس لیے اس نے تیز بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ اس جنون میں اتنا تیز بھاگ رہی تھی کہ اس کا سانس اکھڑ رہا تھا۔ آج وہ کسی عجیب الخلقت مخلوق کی زد میں نہیں آئے گی، اور وہ سیاہ بلّا ایک خوفناک آواز کے ساتھ ایک ہی چھلانگ میں کئی فٹ کا فاصلہ طے کر لیتا۔ روحا موت سے لڑ رہی تھی۔ وہ اسی طرح تیز رفتاری سے بہت دور تک بھاگتی رہی، اور وہ سیاہ بلّا جو گھنشیامی کے آسیب کی مادی شکل تھی، جیسے روحا کا مذاق اڑا رہا تھا۔ آخر روحا کا بدن ٹوٹنے لگا۔ وہ ایک بھیانک موت سے بھاگنا چاہتی تھی، لیکن اس کا جسم اس کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ اس کے قدم ٹوٹنے لگے۔ وہ خوفناک سیاہ بلّا روحا کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ روحا نڈال ہو کر گرتی، اسے بڑے بڑے پروں کے پھڑ پھڑانے کی آواز آئی، اور پھر ایک دم اسے یوں محسوس ہوا جیسے بڑے بڑے پروں والی کسی چیز نے اسے اپنے پروں میں دبوچ لیا ہو۔ اسے بظاہر کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ نرم گداز پروں کی ملائمت کو محسوس کر رہی تھی۔ اور پھر وہ پروں والی چیز روحا کو لے کر ہوا میں پرواز کرنے لگی۔ روحا حیرت سے اس خونخوار بلے کی طرف دیکھ رہی تھی جو بے بس بے حس و حرکت سڑک پر کھڑا روحا کو گور رہا تھا۔ حیرت سے روحا کا ذہن معوف ہو کر رہ گیا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ وہ کسی عجیب الخلقت مخلوق کی گرفت میں ہوا میں پرواز کر رہی تھی۔ جب روحا زمین سے زیادہ بلند ہو گئی تو وہ چیخنے لگی، لیکن وہ انسانوں کی دست برد سے بہت دور جا چکی تھی۔ روحا کو کچھ نہیں سوجا تو وہ اونچی اونچی آواز میں رونے لگی۔ تم کون ہو؟ مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ یہ الفاظ ابھی روحا کی زبان پر ہی تھے کہ ایک دم اس کے گرد سے نرم گداز پر غائب ہو گئے اور وہ ہوا میں معلق ہو گئی۔ پھر ایک دم روحا پر دہشت طاری ہو گئی۔ وہ خوفناک سیاہ راکھ کا بھنور جو اسے کسی کے قتل سے پہلے دکھائی دیتا تھا، تیزی سے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ چند ہی ساعتوں میں اس سیاہ راکھ کے بھنور نے روحا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور روحا کا جسم ایک خفیف ذرے کی مانند اس بھنور میں چکر کاٹنے لگا۔ بہت دیر تک روحا اس کربناک اذیت میں رہی، لیکن پھر اس کا وجود اس اذیت سے آزاد ہو گیا۔ وہ کسی جگہ پر گری ہوئی تھی۔ اس کا سر ابھی تک چکرا رہا تھا، اس کی آنکھیں بند تھیں۔ ایک عجیب سی تھکن کی وجہ سے وہ منہ کے بل بے بس گری ہوئی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ کو حرکت دی تو اس کے ہاتھ میں بہت سی ریت آ گئی۔ اس نے آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھولی تو وہ ریت کے ایک ٹیلے کے اوپر گری ہوئی تھی۔ وہ اپنی آنکھیں ملتی ہوئی اٹھ کر بیٹھی تو وہ ایک ویران صحرا میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ ایک وسیع صحرا تھا۔ اس جگہ دور دور تک کسی چرند پرند، کسی انسان کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔
نہ جانے یہ کون سی جگہ تھی۔ صحرا کے سناٹے سے روحا کو دہشت آ رہی تھی۔ ٹیلوں کے نشیب و فراز سے اس سے اور خوف آ رہا تھا۔ روحا کی نظر جب اس وسیع صحرا کو دور تک دیکھتی تو اسے یوں محسوس ہوتا کہ جیسے پانی کی لہریں ایک دوسرے کا تعاقب کر رہی ہے۔ ہوا سے یہ ریت اس طرح اڑ رہی تھی کہ فضا میں ایک دھندلا پن سا تھا۔ یہ ریت ہوا میں اس طرح شامل تھی کہ روحا یہ سب کچھ چندی ہوئی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ تھوڑا سا چلتی تو اس کے قدم ریت میں دھنس جاتے۔ اس وسیع اور ویران صحرا میں وہ اپنے دھنستے ہوئے قدموں کے ساتھ اکیلی چل رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ چیخے چلائے، کسی کو اپنی مدد کے لیے بلائے، لیکن اس ویران صحرا میں دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ روحا کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اپنی اس بے بسی پہ چیخ چیخ کر روئے۔ وہ سر نیچے جھکائے چل رہی تھی کہ ایک دم اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے سامنے کھڑا ہے۔ اس نے نظریں اوپر اٹھائی تو ایک وجی نوجوان اس کی آنکھوں کے سامنے کھڑا تھا۔ روحا نے اسے دیکھا تو وہ اس کی طرف دیکھتی ہی رہ گئی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ اس نوجوان کو جانتی ہے، جیسے اس نے اسے کئی بار دیکھا ہے، لیکن اس کا ذہن کام نہیں کر رہا تھا۔ اس نے اسے کب اور کہاں دیکھا ہے؟ روحا نے اس کی طرف مسلسل دیکھتے ہوئے پوچھا، کون ہیں آپ؟ آپ تو مجھے جانتی ہیں، اس نوجوان نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں نہیں جانتی آپ کو، روحا نے غیر یقینی کسی کیفیت میں کہا۔ میں شمشان ہوں۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سی پر اسراریت تھی۔ کون شمشان ہوں؟ روحا نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ شمشان جسے مرے کافی وقت گزر چکا ہے، اس شخص نے پر یقین لہجے میں کہا۔ یہ بات سن کر روحا اس سے خوفزدہ ہو گئی اور الٹے قدموں سے اس سے پیچھے ہٹنے لگی۔ کہاں جا رہی ہو؟ میں تمہیں اپنی مرضی سے یہاں لایا ہوں اور اب تم میری مرضی سے ہی یہاں سے جا سکتی ہو، شمشان نے گرجدار آواز میں کہا۔ تم کہہ رہے ہو کہ تمہیں مرے کافی وقت گزر چکا ہے؟ روحا نے سہمے ہوئے انداز میں کہا۔ یقین نہیں آتا تو میرے ہاتھ کو چھو کر دیکھ لو، شمشان نے اپنا ہاتھ روحا کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ روحا نے ڈرتے ڈرتے اپنا ہاتھ شمشان کے ہاتھ کی طرف بڑھایا، لیکن جو ہی وہ شمشان کا ہاتھ چھونے لگی تو اس کا ہاتھ شمشان کے ہاتھ میں سے یوں گزر گیا جیسے ہوا میں سے۔ روحا کانپ کر رہ گئی۔ شمشان نے پر اسرار سے انداز سے مسکراتے ہوئے کہا، روح کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ روحا پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ خوف اور سنسناہٹ کے ایک شدید جھٹکے نے اس کی قوت گویائی سلب کر کے رکھ دی۔ خوف سے روحا کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی اور اس کا چہرہ اترتا جا رہا تھا۔ ان خوفناک واقعات میں روحا کا ذہن الجھ کے رہ گیا تھا۔ شمشان کی آواز میں ایک عجیب ہی گونج تھی۔ اس نے اپنی ہوادار آواز میں کہا، تمہیں یہ لگتا ہے نا کہ تمہارا مجھ سے کوئی تعلق ہے؟ ہاں، یہ عجیب حقیقت ہے۔ تمہاری آنکھیں میرا ہر وہ روپ دیکھتی ہیں جس سے آسیب بھی کانپتے ہیں۔ تم انسان ہو کر ایک خوفناک مخلوق کی ہمراز ہو۔ اس کا چہرہ تپنے لگا۔ شمشان کی باتیں ان خوفناک واقعات کو ایک ہی کڑی میں پرو رہی تھی۔ اس کے پورے جسم میں کپ کپی دوڑ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ شمشان سے کچھ پوچھتی، شمشان نے روحا کی آنکھوں میں جھانکا
تمہاری آنکھوں نے ابھی 3 خون اور دیکھنے ہیں۔ ایک بھیانک عمل سے خود کو زندہ جلانے کے بعد میں ایک خوفناک روپ لے چکا ہوں، لیکن صحرا میں یہ روپ نہیں لے سکتا۔ صحرا میں میری روح ان جذبات، ان یادوں کے ساتھ بھٹکتی ہے جنہیں میں عرصے پہلے ختم کر چکا ہوں۔ روحا کی نگاہوں میں سرخی جھانک رہی تھی۔ اس کے ذہن میں وہ خوفناک واقعات گھوم رہے تھے کہ کس طرح اسے سیاہ راکھ کا ایک بھنور نظر آتا اور پھر اس کی نگاہیں ایک خوفناک قتل دیکھتی۔ اس کی نگاہوں کے سامنے سونو اور سونالی کے معصوم چہرے آ رہے تھے۔ وہ جذبات کی رو میں اس طرح بہنے لگی کہ اس کے نزدیک اپنی زندگی کی کوئی قیمت نہ رہی۔ غصے اور تپش سے اس کا سانس پھولنے لگا۔ وہ یہ بھول گئی کہ وہ ایک خوفناک طاقت کے سامنے کھڑی ہے۔ وہ دہکتی آنکھوں سے شمشام کی طرف دیکھنے لگی۔ تمہیں کیا ملا ان معصوم لوگوں کی زندگیوں سے کھیل کر؟ یہ بھیانک روپ لینے کے لیے تم نے خود کو زندہ جلا دیا تاکہ انسان تمہارے آگے کیڑے مکوڑوں کی طرح ہو جائے۔ جس طرح میرا یہ روپ دیکھ کر تمہیں اپنے بہت سے سوالوں کا جواب مل گیا، اسی طرح کبھی یہ بھی بتا دوں گا کہ میں ایسا کیوں کر رہا ہوں۔ شمشام نے روحا کی بات کا بہت آرام سے جواب دیا۔ لیکن تم مجھے کیوں نہیں مارتے؟ مجھے ان بے بس لوگوں کی دہشتناک موت کے مناظر کیوں دکھاتے ہو؟ مجھے ان لوگوں کی تڑپن اور اپنے بھیانک روپ کیوں دکھاتے ہو؟ کیونکہ جن آنکھوں نے تمہاری زندگی کے اندھیرے دور کر دیے ہیں وہ آنکھیں میری ہیں۔ میں ایک بار تم سے اب ملا ہوں اور ایک بار پھر ملوں گا۔ شمشام کی یہ بات سن کر روحا سن سی ہو گئی۔ وہ تشنگی کی کیفیت میں اس طرح خاموش ہو گئی جیسے اس کے اندر کے اذیت ناک شعور نے اس کی زبان میں بل ڈال دیا ہو۔ وہ کھوئے کھوئے سے انداز میں کھڑی تھی کہ ایک دم شمشام کا غیر مادی وجود اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ روحا نے ہر طرف اپنی نظر دوڑائی لیکن دور دور تک شمشام کا کوئی نام و نشان تک نہ تھا۔ خوف اور دہشت سے بھرپور اس کہانی کا سلسلہ ابھی جاری ہے۔